فرعون کو شیطان کی نصیحت۔ ایک مرتبہ شیطان نے فرعون سے پوچھا کہ تجھے کس نے خدا بنایا ہے اور تیرے اندر ایسا کون سا کمال ہے کہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا؟ فرعون نے غرور سے کہا کہ میرے اندر ایسی طاقت ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ شیطان نے مسکرا کر کہا دکھاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان اور فرعون کا ذکر تاریخ اور دینی روایات میں ایسے دو کرداروں کے طور پر آتا ہے جنہوں نے غرور، تکبر اور نافرمانی کی انتہا کر دی۔ ایک طرف شیطان وہ مخلوق ہے جو جنات میں سے تھا اور عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے تمام مخلوقات کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں تو اس نے تکبر میں آ کر انکار کر دیا اور کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے، اس لیے میں بہتر ہوں۔ یہ ایک لمحہ اس کی ہلاکت اور ابدی لعنت کا سبب بن گیا۔ وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا گیا اور قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کا عہد لے کر شیطان بن گیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالے، غرور پیدا کرے اور اسے سیدھے راستے سے ہٹا دے۔ دوسری طرف فرعون تھا، مصر کا وہ طاقتور بادشاہ جس کے پاس لشکر، خزانے، محلات اور بے شمار اقتدار تھا۔ لوگ اس کے حکم سے کانپتے تھے۔ اس کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو زمین کا سب سے بڑا حاکم سمجھنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر غرور بڑھتا گیا اور یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے ربوبیت کا دعوت کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کا دربار انتہائی شاندار تھا، سونے کے تخت، اونچے ستون، قیمتی پردے اور ہر طرف وہ لوگ جو اس کی تعریف میں لگے رہتے تھے۔ مگر اس شان و شوکت کے باوجود اس کے دل میں سکون نہیں تھا، کیونکہ غرور انسان کو کبھی سکون نہیں دیتا۔ شیطان ایسے ہی لوگوں کو پہچانتا ہے جن کے دل میں تکبر ہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ غرور انسان کو گرانے کا سب سے پہلا راستہ ہے۔ اس لیے اس کی نظر فرعون پر پڑی اور اس نے سوچا کہ یہ وہ شخص ہے جو پہلے ہی اپنے آپ کو خدا کہنے لگا ہے۔ ایک دن شیطان نے فیصلہ کیا کہ وہ خود فرعون سے ملاقات کرے گا۔ یہ وہ وقت تھا جب شام کا اندھیرا مصر کے محلوں پر اتر رہا تھا۔ دریائے نیل کی لہریں خاموشی سے بہہ رہی تھیں اور محل کے اندر مکمل خاموشی تھی۔ فرعون اپنے خاص کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا اور اپنی طاقت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اچانک ایک اجنبی بغیر اجازت اس کے سامنے آ گیا۔ دروازے پر موجود سپاہی بھی کچھ نہ کر سکے، جیسے وہ بے بس ہو گئے ہوں۔ فرعون نے سخت لہجے میں پوچھا تم کون ہو اور میرے محل میں کیسے آئے؟ اس اجنبی نے اطمینان سے جواب دیا میں ایک مسافر ہوں اور تم سے ایک خاص بات کرنے آیا ہوں۔ فرعون نے اس کی بے خوفی دیکھ کر کہا جو کہنا ہے کہو، مگر یاد رکھو یہاں ہر لفظ سوچ کر بولا جاتا ہے۔ اجنبی نے مسکرا کر کہا میں نے تمہارے میں بہت کچھ سنا ہے، تمہاری طاقت، تمہاری حکومت اور تمہارا رعب ہر طرف مشہور ہے۔ یہ سن کر فرعون خوش ہوا اور اس کا غرور مزید بڑھ گیا۔ اس نے کہا ہاں میں ہی اس زمین کا سب سے بڑا حاکم ہوں، میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اجنبی نے سر ہلا کر کہا واقعی تم طاقتور ہو، اس لیے میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے بہت سے بادشاہ دیکھے ہیں مگر تم جیسے کم ہیں۔ یہ سن کر فرعون مزید خوش ہوا اور بولا تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اجنبی نے کہا میں وہ ہوں جو صدیوں سے انسانوں کے دلوں کو جانتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں اور لوگوں کو اقتدار کے نشے میں ڈوبتے دیکھا ہے۔ فرعون نے کہا اگر تم سب کچھ جانتے ہو تو بتاؤ میں دوسروں سے مختلف کیوں ہوں؟ اجنبی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تمہارے اندر ایک ایسی آگ ہے جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ تم خود کو سب سے بلند سمجھتے ہو اور یہی تمہیں دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ فرعون نے فخر سے کہا اگر میں خود کو بڑا سمجھتا ہوں تو اس میں غلط کیا ہے؟ میری طاقت ہی میری پہچان ہے۔ اجنبی نے کہا میں بھی کبھی اسی غرور میں تھا مگر وہ غرور میری بربادی کا سبب بنا۔ یہ سن کر فرعون چونکا اور پوچھا تم کون ہو؟ اجنبی نے کہا اگر میں اپنی حقیقت بتاؤں تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ پھر اس نے کہا کیا تم کسی طاقتور کی بات مان سکتے ہو؟ فرعون نے کہا مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں خود سب سے بڑا ہوں۔ اجنبی نے کہا یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے۔ پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اجنبی نے کہا میں وہ ہوں جس سے نیک لوگ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ سن کر فرعون کے چہرے پر حیرت آ گئی۔ اس نے کہا کیا تم شیطان ہو؟ اجنبی نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ فرعون نے پوچھا تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟
शैतान ने कहा, मैं तुम्हें देखने आया हूँ क्योंकि तुम गुरूर की वो हद पार कर चुके हो जहाँ इंसान खुद को सब कुछ समझने लगता है। फिरौन ने कहा, मैं सबसे ताकतवर हूँ। शैतान ने कहा, ताकत हमेशा कायम नहीं रहती। फिरौन ने कहा, मेरी तकदीर मेरे हाथ में है। शैतान ने कहा, इंसान अपनी तकदीर का मालिक नहीं होता। फिरौन ने कहा, मैं किसी के सामने नहीं झुकता। शैतान ने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। फिर शैतान ने कहा, मैंने बहुत लोगों को गुमराह किया मगर तुमने खुद को ही गुमराही की इंतहा तक पहुंचा दिया है। फिरौन ने कहा, मेरी ताकत कभी खत्म नहीं हो सकती। शैतान ने कहा, हर ताकत का एक वक्त होता है। फिर कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। शैतान ने कहा, मैं जा रहा हूं मगर याद रखो, जब वक्त बदलता है तो तख्त पे गिर जाते हैं। ये कहकर वो गायब हो गया। फिरौन कुछ देर खामोश खड़ा रहा मगर उसके दिल में गुरूर कम ना हुआ। वक्त गुजरता गया और तारीख ने देखा कि जिसने अपने आप को सबसे बड़ा समझा वही इबरत बन गया। ये कहानी हम ये सबक देती है कि इंसान की असल ताकत आजिज़ी में है, ना कि गुरूर में। अल्लाह ताला हमें तकब्बुर से बचाए और आजिज़ी की तौफीक दे, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।